ہاں جی اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں سے اپنا لاسٹ جو شعر تھا وہ چھوڑا تھا۔ 6 اشعار کی تشریح میں آپ کو پہلے لیکچر میں دے چکی ہوں۔ ابھی ہم اپنا آخری شعر دیکھیں گے، اور وہ شعر ہے ہمارا: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں خالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو بیٹا رنگ بیاں کا مطلب ہے بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا ڈھنگ۔ تو یہ والا لاسٹ جو ہمارا شعر ہے، یہاں پر خالی یہ بات اپنے لیے بیان کر رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کہ اے خالی جو ہے وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ خالی نے جو بھی بات اس نظم میں کہی ہے، جو بھی بات کا خیالات کا اظہار اس نے کیا ہے، وہ پڑھنے والے کے دل پر گہرا اثر کر رہی ہے، کیونکہ خالی کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اس حمد میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی ہے ایسی نہیں ہے جو انسان کے دل پر اثر نہ کرے، اور انسان جو ہے اس بات کو سننے کے بعد، کسی اشعار کو پڑھنے کے بعد سوچے نہ، اور سوچنے کے بعد وہ عملی قدم نہ اٹھائے۔ یہاں پر لاسٹ لائن میں خالی کہہ رہا ہے کچھ رنگ بیاں خالی ہے سب سے جدا تیرا، کہ خالی کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ دوسروں سے منفرد ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ہے اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں سے، اس کی برکات سے، اس کی نوازشوں سے آگاہ کیا ہے۔ تو بیٹے ابھی ہم حمد کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ تو مرکزی خیال میں پڑھنے لگی ہوں: اے اللہ تیرا قبضہ ہر ایک دل پر ہے، انسان سے ممکن ہی نہیں کہ وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ تیرے در کا گدا دنیاوی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لوگ رنج و غم میں تجھے ہی پکارتے ہیں، اور تیری ذات کا جلوہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ آپ سب بچوں نے مرکزی خیال کو اپنی کاپیوں میں لکھنا اور یاد کرنا ہے، اور اس کا خلاصہ جو ہے آپ خود لکھیں گے۔ ہم کا خلاصہ آپ لکھیں، پہلے نظم کو اچھی طرح سے پڑھیں، مشکل الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، اور آپ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سوال نمبر 2 پر آئیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 107 اور 108 پر دیے گئے تمام مشقی سوالات جو ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر حل کرنے ہیں، اور نیکسٹ اسائنمنٹ میں میں آپ کو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوں گی۔ تو کلاس آج ہم خواجہ الطاف حسین خالی کی حالات زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ بورڈ کے مطابق 15 نمبر کے بیٹا MCQs بھی آتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ نثر نگاری سے، نظم سے اور غزل سے مل کر جو ہے وہ بیٹا بنائے جاتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ ہم نے حمد کیا ہے، تو ابھی بہتر ہے کہ ساتھ ہی جو ہے خواجہ الطاف حسین خالی کی حالات زندگی بھی ہم دیکھ لیں۔ تو ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1837 میں ہوئی، 1837 میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ آپ بہت ہی اہم ڈیٹ ہے، آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں، اپنی کاپی پر درج کریں، اور اس کے بعد ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1914 ہے۔ آپ پوائنٹس بناتے جائیں۔ تو سیکنڈ ہم دیکھیں گے کہ خواجہ الطاف حسین خالی کی پیدائش جو تھی وہ پانی پت میں ہوئی تھی، اور ابھی وہ بہت ہی چھوٹے تھے، 9 سال کی عمر تھی تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے بڑے بھائی نے جو تھی وہ ان کی پرورش کی۔ پھر اس کے بعد 1856 میں وہ ہسارے کلیکٹری میں ملازم ہو گئے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں وہاں سے واپس آنا پڑا۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی، اور پھر گورنمنٹ بک ڈپو لاہور، اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی، اور 1940 ویری امپورٹنٹ ڈیٹ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب جو تھا وہ ملا۔ 1904 یہ نوٹ کر لیں، یہ سب سے اہم بات ہے جی، یہ خطاب جو تھا ان کو
4 में मिला, शमसुल उलमा का। और मौलाना खाली का शुमार जो है बेटा वो उर्दू के अहम शायरों, नसर निगारों और तनकीद निगारों में होता है। मौलाना खाली की इखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर जो है वो छोड़ा है, और इनमें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और समा निगारी में अव्वलियत दर्जा जो है वो हासिल है। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नसर और नज़म में भी कई यादगार किताबें जो हैं वो छोड़ी हैं, और उन अहम किताबों में दीवाने खाली, मुसद्दसे खाली, मदो जज़्र इस्लाम, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, ख़यात सादी और ख़यात जावेद जो है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। यही गुजारिश है कि बेटा इस पेज पर 105 सफ़ा पर आप जाएं और आप ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन खाली की हालात ज़िंदगी के पॉइंट्स बना लें, और उन पॉइंट्स को जो है वो आप याद करें, और मैं एंड में जब आपको होमवर्क दूंगी तो ये आपके टेस्ट में शामिल करूंगी। थैंक यू।